اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وامام المتقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن دعا بدعوتہ الی یوم الدین. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear students, today we are going to have our first lesson of the Arabic language. آج لسان القرآن یعنی عربی زبان کا پہلا درس ہے. پوری توجہ کے ساتھ آپ لوگ اس درس کو سنیں، سمجھیں، پھر انشاءاللہ اس پر ہم لوگ مذاکرات کریں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے انگریزی زبان جس کو ہم لوگ جانتے ہیں اس میں دیکھا جائے کہ چیزیں کیسے بنتی ہیں، یہ لینگویج کیسے بنتا ہے. Unlike Arabic, English words are made up of a combination of vowels and consonants from the English alphabets. یعنی انگریزی زبان میں جو الفاظ بنتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ انگریزی زبان میں الفاظ جو ہے لگ بھگ 26 حروف ہوتے ہیں، 26 لیٹرز، اور جس میں 5 جو حروف ہیں وہ واولز کہلاتے ہیں، جو ہیں اے ای آئی او یو، جنہیں آپ ریڈ کلر میں، ریڈ فونٹ میں دیکھ رہے ہیں. باقی کے جو 21 ہیں وہ کانسوننٹس کہلاتے ہیں. تو انگلش میں الفابیٹس 26 ہیں، 5 واولس ہیں، اے ای آئی او یو، اور ہم سب جانتے ہیں کہ باقی کے 21 جو ہیں وہ کانسوننٹس ہیں. تو انگریزی میں الفاظ بنانے کے لیے اگر ہم کانسوننٹس کو نکال کے بنانے کی کوشش کریں تو کیا صرف کانسوننٹس سے الفاظ بن سکتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. 2 لیٹرز ہم نے نکالے اس میں سے، کانسوننٹس پی اور ٹی. اب ان پی اور ٹی کو ملا کر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کچھ اور کانسوننٹس ان کے ساتھ جوڑے جائیں تو کیا الفاظ بنتے ہیں. مثال کے طور پہ پی بی ٹی، نو، اٹس میننگ لیس. پی سی ٹی کوئی معنی خیز لفظ نہیں بنا. پی جے ٹی اس سے بھی کوئی لفظ نہیں بنتا ہے. پی کے ٹی نتھنگ میننگ فل. پی ایل ٹی ایبسلیوٹلی میننگ لیس. اینڈ پی وی ٹی کوئی بات بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. صرف کانسوننٹس کے ملانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. کوئی معنی والا لفظ کانسوننٹس کو جوڑ جمع کرنے سے بنتا نہیں ہے. مطلب یہ کہ جب تک انگلش الفابیٹس میں کانسوننٹس کے ساتھ واولز کی آمیزش نہیں کی جائے لفظ نہیں بنتے ہیں. دیکھتے ہیں واولز کو ملا کے. پی اے ٹی پہلا واول ہم نے ڈالا، پی اے ٹی بنا پیٹ، جو کہ ایک ورب ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تھپ تھپانا، پیٹنگ دا بیک، پیٹھ تھپ تھپانا. اسی طرح دوسرا واول ای لگاتے ہیں، پی ای ٹی، یہ بھی ایک میننگ فل ورڈ بن گیا. پیٹ جس کا مطلب ہوتا ہے پالتو، پیٹ اینیمل، پالتو جانور. پی آئی ٹی تیسرا واول ہے آئی، پی آئی ٹی پٹ، ناؤن بنا جس کو گڑھا کہتے ہیں. پی او ٹی چوتھا واول او لگایا، اس سے بھی ایک لفظ بن گیا جو کہ ناؤن ہے، پاٹ کا مطلب برتن ہوتا ہے. اور پی یو ٹی پٹ ایک ورب بنا جس کا مطلب ہوتا ہے رکھنا. تو پتہ کیا چلا کہ انگریزی میں الفاظ بنانے کے لیے کانسوننٹس کے ساتھ واول کی آمیزش اس کا بیچ میں یا کہیں پہ ہونا ضروری ہے. صرف کانسوننٹس سے الفاظ نہیں بنتے ہیں. عربی میں اس کے بالکل خلاف چیزیں ہوتی ہیں. بڑی خوبصورت زبان ہے، اس کا اپنا قاعدہ قانون ہے. آئیے لسان القرآن عربی کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے عربی کے حروف. ماشاء اللہ ہماری مادری زبان کے یہ حروف کتنے خوبصورت ہیں، سبحان اللہ. آپ کو ان حروف سے محبت ہونی چاہیے. یہی حروف، یہی لیٹرز آپ کو قرآن کے خوبصورت کلمات بنا کے دیں گے، اور پورے قرآن میں آپ کو یہی حروف ہر جگہ نظر آئیں گے. تو ان سے محبت کیجیے. سب سے پہلے ان کو بولنا سیکھیے.
شروع کریں. الف ابا. ایپل ایپلیکیشن جو بھی ہم کہتے ہیں. تو پہلا ہمارا جو حرف ہے وہ ہے الف، اور الف بہت آسان ہے. عربی میں ورڈ ابدن کہہ سکتے ہیں آپ. دوسرا حرف ہے ہمارا با، ویری سمپل. بوائے، بوٹ، با ساؤنڈ بہت آسان ہے. بابن، بابن. تیسرا حرف ہے تا، جسے ہم تم کہتے ہیں. عربی میں انت، تا. اگلا حرف ہمارا فا ہے. تھوڑی سی دھیان دینے کی ضرورت ہے. جیسے ہم انگلش میں سمپل کہتے ہیں، ویسے ہی ث سے سمپل نکلتا ہے. ثلاثہ. ث. اگلا حرف ہے جیم، بہت سمپل ہے. جمپ، جیک. اور عربی میں بہت خوبصورت لفظ بنتا ہے اس سے، جنتن. جیم، جنتن. اگلا حرف ہمارا ہے ہ. جیسے آپ نے کچھ مسالے دار کھا لیا ہو. حرف بڑے اچھے، بہت ہی خوبصورت ہے. الفاظ بھی بڑے اچھے بنتے ہیں. حمد. اگلا لفظ ہے خا. اپنے زبان کے پچھلے والے حصے کو تھوڑا اسکریچ کیجیے. خراجہ. خ. اگلا حرف ہے دال، بہت آسان ہے. آدم، ابدن. اگلا حرف ہے زال، جسے آپ انگریزی میں زپر. بہت سارے ہوا باہر نہیں نکلتی ہے. زپر، زبرا. اسی طرح ذکر. اب ز نہیں ہو رہا ہے، ذکر. اگلا حرف ہے را. نہیں، را. منہ کے اندر کی آواز ہے را. جیسے the fruit is raw fruit. رابرٹ، را اندر ہے. ذکر. منہ سے ہوا باہر نہیں نکلنی چاہیے. الرحمن اندر ہے. اگلا حرف ہے زے. جیسے بز. زے، بز. اس میں ایئر ریلیز کر سکتے ہیں. ذاکرہ. فرق سمجھیے زال اور زے کا. وال اور زے. وال، زے. ذاکرہ اور ذکرہ. ذاکرہ، ذکرہ. اگلا حرف ہے سین. ٹائر سے ہوا نکل رہی ہے. سین. سامع، اسما. اگلا حرف بہت خوبصورت ہے. شین، جیسے شڈ. شین. عربی میں شمس. اس کے بعد آتا ہے صاد. پمپ میں ہوا بھرو. سو. ایسے نیل، ہیمر، سو. نیل، ہیمر، سو. وہ سو ہے. کھلی ہوا نہیں ہے. صلات. اصحاب. آگے چلتے ہیں. یہ حرف ضاد، یہ بہت چیلنجنگ ہے. کسی اور لینگویج میں یہ حرف نہیں ہے. بہت دھیان دیجیے گا اس پہ. یہ نہ تو زے ہے زیڈ والا، اور نہ دال ہے ڈی والا. یہ دال اور زے کے بیچ کی آواز ہے. اس میں آپ کے زبان کا بایاں اور داہنا کنارہ وہ آپ کے مولرز سے ٹکرائے گا زبان میں، اور بنے گا دا. ہوا رکے گی اندر. دا. ولا الضالین. دا. دالین نہیں ہے، زالین نہیں ہے، دا. اگلا حرف تا. یہ تا نہیں ہے کھلا ہوا. تا رکے گا. تا. طماطم. طعام. اگلا بہت معنی خیز حرف ہے ز. بیوٹیفل. اس میں آواز نکلے گی. موٹر سائیکل کی ایکسیلیٹر بڑھائیے. کیسے کرتے ہیں آپ؟
اس سے بنتا ہے ظالم ظالم ظلم ظلم ظلم. اگلا حرف ہے روکنا نہیں ہے, ایلیویٹ کرنا ہے, لفٹ اپ کرنا ہے. عین عین عین, بہت خوبصورت ہے. عین. رب العالمین عالمین کھلا ہوگا, عالمین لفٹ اپ. اگلا حرف ہے غا. غا غرغرہ, gargling with salt water. غفر غفر مغفور غفر. اگلا حرف ہے فا. simple, get it off. فا off. فتح فتح. اگلا حرف ہے قاف. قاف گلے سے آواز نکلے گی, حق حق قوة. اگلا حرف ہے کاف, بہت سمپل ہے, kind kind کاف. ذلك 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 الكتاب. اگلا حرف ہے لام. لام پوری زبان کا استعمال, زبان چاروں طرف منہ میں پھیل جائے گی. لام. اول اول بسم اللہ لام. اگلا حرف ہے میم. اس میں آپ کے دونوں ہونٹ ایک دوسرے کو دبائیں گے. میم ما 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 ممکن. اگلا حرف ہے نون, خوبصورت ہے. جعلناکم جعلنا نا نا. اگلا حرف ہے ہا, بہت تھک گئے, ہا یہ ہا کی سانس آپ کے پیٹ سے نکل رہی ہے. سب سے زیادہ لمبا ساؤنڈ ٹریک اسی میں استعمال ہوتا ہے. آپ کا جو ووکل ٹریک ہے وہ سب سے زیادہ اس میں استعمال ہوتا ہے. ہاذا ہاذا ہاذا. اہدنا الصراط اہدنا اہدنا الصراط. اگلا حرف ہے ہمارا واو. واو دو انگلش کے ورڈز دھیان رکھنا ہے, ویٹ اور واٹ. ویٹ واٹ, یہ ویٹ سے زیادہ قریب ہے. ویٹ ویٹ. ولد ولد. اول کھلا ہوا ہے, وہ نہیں ہو رہا, و اول. اگلا حرف ہے آپ کا یا. یا نہیں ہے, یا. ایاک نعبد. یا کا آواز ہے, یا نہیں. ایاک نعبد نہیں ہے, ایاک نعبد. اگلا پیارا سا ہے تا مربوطہ, اور یہ ہیں حمزہ. حمزہ میں جیسے اپلیکیشن کھینچتے ہیں آپ, ویسے ما اغنا. ما اغنا نہیں ہے, ما اغنا رکے گا, کھنچائے گا وہاں پہ. تو یہ ہمارے عربی کے وہ خوبصورت حروف ہیں جن کو ہمیں پیار کرنا ہے. انہی سے ہماری عربی زبان بنے گی. آگے چلتے ہیں, انہیں ہم حروف تہجی کہتے ہیں. اب عربی کے حروف تہجی یعنی الفابیٹس کو آپ دیکھ رہے ہیں. یاد رہے کہ عربی کا کوئی حرف, امپورٹنٹ بات, عربی کا کوئی حرف واول نہیں ہوتا ہے. سارے کے سارے 28 29 کچھ لوگ کہتے ہیں 28 جو لیٹرز ہیں وہ سارے کے سارے کانسوننٹس ہیں. اس میں واول کوئی نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بغیر واولز کے عربی کے الفاظ یا کلمات بنیں گے کیسے؟ اس خوبصورت علم کو کیا کہتے ہیں جہاں عربی کے حروف کو ملا کر کلمات بنائے جاتے ہیں؟ عربک وربس. سب سے پہلے بڑی مزیدار چیز ہے کہ عربی میں جو وربس بنتے ہیں جن کو ہم فعل کہتے ہیں, Arabic verbs are generally made up of any 3 letters of the Arabic alphabets. تو آپ 3 کوئی حرف نکال لیں اور اس سے ہم بناتے ہیں عربی کے وربس. کیسے بنتے ہیں یہ بہت خوبصورت علم ہے. آئیے نکالتے ہیں 3 خوبصورت حرف, شین را با. شین را با, ان صاحب کو باہر نکالتے ہیں. یہ شین نکل گئے, یہ را نکل گیا اور یہ با نکل گیا. الفابیٹس سے یہ 3 حرف باہر نکلے, لیکن ان حروف کے مل جانے سے بھی کوئی لفظ نہیں بنا. یہ تو شین را با, یہ ملا ہوا روٹ لیٹرز ہیں. نہیں پتہ؟ ہاں
یہ ہے وہ چیز جسے آپ کو سیکھنی ہے. یہ ہے شین رے با. شین را با. یہ شین را با پہ ایسا ہم کیا کریں گے کہ جس سے یہ ورب بن جائے گا. تو اس کے لیے ہمیں حرکات کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور یہ حرکات جو ہیں انہیں ہم انگلش میں ڈائیکریٹکس کہتے ہیں. یہ ہیں پہلی حرکت ہے فتح، دوسری حرکت ہے ضمہ، تیسری حرکت ہے کثرہ، چوتھی حرکت ہے سکون، اور پانچویں ہے شدہ. فتح جس سے ا کی آواز نکلتی ہے، کسرہ سے ای کی، ضمہ سے او کی، سکون میں خاموشی ہے، اور شدہ میں کسی حرف کو ڈبل کر دیا جاتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان کا استعمال کر کے شین ر ب کی کیا شکل بنتی ہے. چلیے ان پہ حرکات لگائی جائے. شین پہ پہلی حرکت لگی فتح، شین پہ دوسری حرکت لگی ضمہ، شین پہ تیسری حرکت لگی کسرہ. تو بنا ش شو شی، فتح ضمہ کسرہ، فتح ضمہ کسرہ. اسی طرح را پہ فتح ضمہ اور کسرہ، یہ تین حرکت لگے فتح ضمہ کسرہ را رو ری. اسی طرح با پہ پہلی حرکت فتح، دوسری ضمہ اور تیسری کسرہ، با بو بی. اب یہ کیسے لگیں گے، کس پہ فتح لگایا جائے، کس پہ ضمہ لگایا جائے، کس پہ کسرہ لگایا جائے، یہ پتہ نہیں چل رہا ہے. یہ شربا ہوگا، شروبو ہوگا. فتح لگائیں گے تو شربا، ضمہ لگائیں گے تو شروبو، کسرہ لگائیں گے تو شیربے. لیکن یہ میننگ فل نہیں ہو رہے ہیں. اس کی ایک سائنس ہے، اس کو فارمیشن کی سائنس کہتے ہیں. بائی ورچو آف فارمیشن triliteral root verbs normally appear in 3 awzan affecting only the middle letter. یہ فارمولا ہے اس کا. 3 حرف کے سے مل کر بننے والے جو verbs ہوتے ہیں اس کو فعل مجرد الثلاثی، فعل مجرد الثلاثی کہتے ہیں، triliteral root verbs. آئیے دیکھتے ہیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا. چلیے مان لیتے ہیں کہ 3 لیٹر کے جو وربس بنتے ہیں ان کے لیے ایک فارمولا بنایا جائے. فارمولے میں کوئی فنڈامنٹل بیسک ہم یونٹ لے لیتے ہیں. تو یہ بیسک جو الفابیٹس ہیں فارمولے کے، ان کو ہم فا، عین اور لام یہ لے لیتے ہیں. تو فا، عین اور لام سے وزن بنیں گے 3. میں نے آپ کو بتایا کہ مارفالوجی جو سائنس ہے وہ وزن کی سائنس ہے، جو ہم آگے آپ کو بتائیں گے. بہرحال یہ فعل پہلا کامبینیشن آپ کا، جس میں ہم نے بتایا کہ مڈل لیٹر پہ انفلیکشن لگے گا اور مڈل لیٹر پہ جو حرکات ہیں وہ چینج ہوں گے اور اسی سے وزن بنے گا. تو پہلے مڈل لیٹر پہ ہم نے لگایا فعل یعنی فتح، دوسرے مڈل لیٹر پہ ہم نے لگایا کسرہ بنا فعل، تیسرے مڈل لیٹر پہ ہم نے لگایا ضمہ وہ بنا فعول. تو 3 وزن بنے ہمارے فعل، فعیل اور فعول. یہ فارمولا ہے. آگے بڑھتے ہیں. ان اوزان پہ قرآن کریم میں بھی الفاظ ہیں، کلمات ہیں، اور وہ بڑے خوبصورت ہیں. وزن کو سمجھنے کے لیے ہم نے پہلے فعل کے وزن سے قرآن میں دیکھا تو الفاظ ملے. فعل کتب ضرب، فتح کا پہلا وزن ہے، عین پہ یعنی مڈل لیٹر پہ فتح ہے، فعل کتب ضرب. دوسرے وزن میں مڈل لیٹر پہ کسرہ ہے، فعیل کا وزن بنتا ہے. لفظ ہے قرآن کا کری ہے، کلمہ ہے قرآن کا خسر. اگلا وزن ہے فعول جس میں عین پہ ضمہ ہے یعنی مڈل لیٹر پہ ضمہ ہے. قرآن میں وہ خوبصورت لفظ ہے حسن، اور اگلا خوبصورت کلمہ ہے کبورہ. 3 وزن فعل، فعیل اور فعول. قرآن کے خوبصورت کلمات کتب، کری ہے، حسن. اب ہم نے جن کو نکالا تھا شین را با، آئیے دیکھتے ہیں ان اوزان پہ، ان پیٹرنز پہ ان کو لے جا کے کہ وہ کون سا پیٹرن اختیار کر کے میننگ فل ورب بناتا ہے. تو
یہ ہمارے الفابیٹس تھے اور یہ ہمارے 3 مہار تھی، شین، را، با. ان کو لے کے چلتے ہیں اور اس سائنس پہ اس کو رکھتے ہیں جس کو ہم مارفولوجی کہتے ہیں. مارفولوجی یعنی علم الصرف is the branch of knowledge which focuses on the structure and formation of Arabic words, showing how different forms are derived from roots and how grammatical categories like tense, number and gender are expressed. تو اب اس سائنس پہ جب اس فارمولے پہ ہم ان 3 حروف کو ان کے کمبینیشن کو رکھتے ہیں تو ہمارے پاس 3 آپشن آتے ہیں، شاربہ، فتح لگتا ہے، شاریبہ اور شاروبہ. تو دیکھتے ہیں کہ کون سا صحیح ہے. یعنی اوزان پہ رکھا جائے، پہلا وزن فتح والا فعالہ کا ہے تو بنتا ہے شاربہ، دوسرا وزن فعیلہ کا ہے، لفظ بنے گا شریبہ یعنی ورب بنے گا شریبہ، اور تیسرا فعولہ جس سے شاروبہ. ہم نے اپنے شین، را اور با کو ان 3 وزن پہ رکھ دیا. وربس بنے شاربہ، شاریبہ اور شروبہ. بٹ لیٹس سی وچ ون از کریکٹ. ان تینوں میں صحیح کون ہے یہ تو مارفولوجی بتائے گی. پہلا ہے شاربہ، I'm sorry it's wrong. اس میں مڈل لیٹر پہ فتح یعنی فعلہ کا وزن نہیں چلے گا. دوسرا وزن ہے شاروبہ یعنی فعولہ کے وزن پہ، معاف کیجیے گا یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ since the verb شاریبہ is based on the وزن فعلہ. اوہو، یہ شین، رے اور را اور با کا جو کمبینیشن ہے یہ فعلہ کے وزن پہ چلے گا مارفولوجی کے فارمولے سے، اور یہ ہوگا صحیح شاریبہ. ماشاء اللہ، شاریبہ، شاریبہ. شین، رے اور بے کو ہم نے الفابیٹ سے نکالا، ان کے اوپر حرکات لگائے، ان کو وزن کی کسوٹی پہ رکھا گیا اور ورب بنا شاریبہ which means he drank، اس نے پیا. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگ بھی کچھ جا کے پی لیجئے. ہاں، سیکھا ہم نے شاربہ غلط ہے، شاروبہ غلط ہے، فعیلہ کے وزن پہ شاریبہ صحیح ورب بنا. اور ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا that Arabic verbs are generally made up of 3 root letters، شین، رے، را، با. ہمارے کیس میں the 3 root letters combine as per predefined patterns called awzan using the science called morphology، اور اس کو علم الصرف کہتے ہیں. یعنی حروف کو لے کر وربس یعنی کلمات بنانے کا جو علم ہے، ہم آگے اس پہ اگلے درس میں بات کریں گے انشاءاللہ.